یہ جو تم خود کو سمجھتے ہو کہ یہ تم ہو، یہ اس وقت کہاں ہوتا ہے جب تم گہری نیند میں ہوتے ہو۔ تمہاری شخصیت جو تم خود کو اپنے تعارف میں بتاتے ہو، وہ اس وقت فنا ہو جاتا ہے جب تم بے خواب گہری نیند میں ہوتے ہو۔ بہت گہری نیند میں، ایسی گہری نیند کہ جب خواب بھی اس میں شامل نہ ہوں، اس وقت تمہاری سوچیں، تمہارے تھاٹس کہاں ہوتے ہیں؟ وہی سوچیں، وہی تھاٹس جن سے ایگو سارا دن چلتی ہے۔ گہری نیند میں تمہاری باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، حدیں کیا ہوتی ہیں، میں اور تو کی تقسیم کیسے طے ہوتی ہے، کس ذات، برادری، قوم، پیشے، صنف سے تم ہو۔ جس طرح گہری نیند میں تم نہیں رہ جاتے، بالکل ٹھیک یہی کچھ گہری بیداری میں بھی ہوتا ہے۔ گہری نیند میں بس ایک میں ہوں کا احساس رہ جاتے ہو تم، گہری بیداری میں بھی تم بس آئی ایم نیس رہ جاتے ہو۔ گہری نیند میں جیسے تم اپنے سارے لیبل کھو دیتے ہو، نہ شوہر، نہ بیوی، نہ مالک، نہ ملازم، کوئی بھی لیبل تمہارے پاس نہیں رہ جاتا۔ گہری صوفیانہ بیداری میں بھی سارے لیبل کھو جاتے ہیں۔ عام لوگوں کی گہری نیند اور صوفی کی گہری بیداری، دونوں میں ایک ہی واقعہ رونما ہوتا ہے۔ دونوں حالتوں میں تم پھیل کر کائناتوں پر محیط ہو جاتے ہو۔ دونوں حالتوں میں کچھ بھی مائنس یا جمع نہیں ہوتا، بس جو جھوٹ ہے وہ کھو جاتا ہے، جو انا ہے وہ ڈھہ جاتی ہے۔ جیسے گہری نیند میں تم ریئل میں گم ہو جاتے ہو، صوفی ویسے ہی بیداری میں، نیچر میں گم ہو جاتا ہے۔ پھر فطرت جو کرتی ہے وہ اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کرتا۔ مذہب کی زبان میں اسے کہیں تو کہیں گے تسلیم و رضا۔ وہ پھر ایکشن بھی کرتا ہے تو اس کے اندر کچھ ڈگمگاتا نہیں، وہ چلتا ہے مگر اس کے اندر کوئی ہوتا ہے جو رکا رہتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا گاڑی میں بیٹھے آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ چل رہے ہیں، لیکن آپ چل نہیں رہے ہوتے، آپ تو ایک ہی جگہ بیٹھے مگر گاڑی چل رہی ہے۔ صوفی فطرت کی رواں گاڑی میں بیٹھا ویسا ہی مسافر ہے جو نیچر کے ساتھ چل رہا ہے، مگر اس کے اندر کوئی پوائنٹ ہے جو رکا ہوا ہے۔ وہ چل رہا ہے یا پھر رہا ہے، سوچ رہا ہے یا لوگوں سے مل رہا ہے، دکان پر بیٹھا ہے، بڑھائی کا کام کر رہا ہے، موچی کا کام کر رہا ہے یا کوئی بھی بزنس کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے یا سو رہا ہے، اس کے اندر کچھ ہے جو رکنا جان گیا ہے، کچھ کرنے کی دھن جس میں نہیں ہے، کچھ ہونے کا جنون جسے نہیں چڑھا، کیونکہ وہ جو ہونے کو آیا تھا وہی وہ ہو گیا ہے۔ اب وہ ایکشن کرتا ہے مگر ڈوور کا کوئی خبط اس میں پیدا نہیں ہوتا۔ یہ میں نے کیا، یہ خیال اس میں نہیں آتا ہے۔ یہ ہے صوفی کی حالت کہ ایکشن تو ہوتا ہے مگر ایکٹر فنا ہو جائے۔ کبھی تم خود سے پوچھو کہ ہر وقت تم کچھ کر رہے ہو اور سوچ رہے ہو کہ میں کر رہا ہوں کہ کہیں پہنچ جاؤں، کیا تم ہی کر رہے ہو؟ تم کہتے ہو تم سانس لے رہے ہو، ایمانداری سے بتاؤ کیا تم ہو جو سانس لے رہے ہو؟ تم کہتے ہو کہ میں کھانا کھا رہا ہوں، کبھی تم یہ دیکھ ہی نہیں پاتے کہ کھانا بھوک کھاتی ہے، پانی پیاس پیتی ہے، جسم سانس لیتا ہے۔ جب زندگی کی یہ بنیادی ترین کام تم نہیں کر رہے تو جو کر رہے ہو اس پر کیوں تمہیں یہ وہم ہو گیا ہے کہ تم کر رہے ہو؟ صوفی ایکشن کرتا ہے مگر اس میں ایکٹر کھو جاتا ہے۔ لاؤ تzu اسے کہتا تھا ایکشن لیس ایکٹیویٹی۔ میں کر رہا ہوں یہ خیال پیدا نہیں ہوتا۔ صوفی میں یہ ضد پیدا نہیں ہوتی کہ میں نے یہ کرنا ہے، یہ کر کے ہی رہنا ہے۔ وہ گول نہیں بناتا اور گولز کے حصول کے پیچھے پاگل نہیں ہوتا۔ وہ ہونے کے کسی بھی نتیجے سے نہیں جڑتا، وہ کام کرتا ہے اور کام سے الگ ہو جاتا ہے۔
کبھی سوچا ہے تم نے انسانوں کے دکھوں کے بارے میں؟ یہ سارے دکھ کیا ہیں؟ لوگ ایک کام کرتے ہیں، اس کا ایک نتیجہ سوچتے ہیں، پھر اس نتیجے سے جڑ جاتے ہیں۔ میں نے کسی کی مدد کی، کوئی میری بھی مدد کرے۔ میں نے کسی کو عزت دی، کوئی میری بھی عزت کرے۔ میں نے احسان کیا، سامنے والا ممنون احسان ہونے کا اعلان کرے۔ تم ایکشن کرتے ہو اور ایکشن کے نتیجے کے طور پر توقعات سے بندھ جاتے ہو۔ صوفی کسی ایکشن سے بندھا نہیں۔ جس نے خود کو پا لیا وہ پھر ہر جگہ خدا دیکھتا ہے، پھر اس کے ایکشن کے نتیجے میں غم پیدا ہو یا خوشی، سکھ پیدا ہو یا دکھ، وہ دونوں کو قبول کرتا ہے، جڑتا مگر کسی سے نہیں۔ وہ کبھی بیٹھ کر خود سے یہ سوال نہیں پوچھتا، میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کیوں جیوں؟ تم دیکھتے ہو تمہاری زندگی کا سب سے بڑا سوال یہی ہے، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کبھی کسی پھول نے یہ سوال پوچھا ہوگا کہ میں کھلوں کیوں، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا کبھی کسی پرندے نے یہ سوال اٹھایا ہوگا کہ آسمان کی وسعتوں میں میرا یوں اڑنا، اس کا مقصد کیا ہے؟ کیا کبھی کسی گلہری نے اپنے پھدکنے کے مقصد پر سوچنا ہوگا؟ تم اگر واحد مخلوق ہو جو نوکری کرو یا دکان پر بیٹھو، مسجد جاؤ یا مندر جاؤ، ڈگری پاؤ، ہمیشہ ایک سوال کرتے ہو، اس کا مقصد کیا ہے؟ تم مقصد ہو، یہ کبھی نہیں سوچتے۔ مقصد کیا ہے؟ ایکشن کے نتیجے سے جڑ جانا۔ میں یہ کر رہا ہوں، اس کے نتیجے میں یہ چاہیے، یہ ہے مقصد۔ وہ مقصد پورا ہو گیا تو خوشی، پورا نہ ہوا تو غم۔ تمہاری خوشیوں اور غموں کی ساری داستان یہی ہے۔ سوچو، اگر تم کسی صوفی کی طرح ایکشن لیس ایکٹیویٹی کرتے ہو، ایکشن کرتے ہو اور اس کے نتیجے سے نہیں جڑتے ہو، تو تم کسی بھی پین اینڈ پلیئر سائیکل سے نہیں جڑ سکتے۔ انا کو مگر ایکشن کے ہونے سے بھی زیادہ ایکشن کے نتیجوں میں دلچسپی ہوتی ہے۔ دیکھتے ہو تم دفتر میں بیٹھے کام کر رہے ہو، کسی پروجیکٹ پہ لگے ہو، کچھ پڑھ رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، دماغ فوراً اس نتیجے کی طرف جاتا ہے کہ مجھے اس سے ملے گا کیا۔ تم اس ایکشن کے ساتھ جڑ ہی نہیں پاتے۔ انا جڑنا ہی نہیں چاہتی، نہ ہی انا موجودہ لمحے کے کسی بھی ایکٹ سے جڑنا جانتی ہے، کیونکہ جب آپ اس وقت ہو رہے ایکشن میں مکمل طور پر محو ہیں، کھو گئے ہیں، تو پھر آپ لمحے موجود میں ہیں، اور لمحے موجود میں آپ کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ماضی یا مستقبل نہیں ہے۔ ماضی یا مستقبل نہ ہونا، اس کا مطلب ہے کہ اب آپ جی رہے ہیں۔ آپ کے ذریعے سے انا آپ کو نہیں جی رہی۔ انا کے دکھ سکھ ماضی یا مستقبل سے جڑے ہوتے ہیں۔ ماضی اور مستقبل جو مر گیا وقت ہے، مردہ ٹائم، اور کیونکہ انا بنیادی طور پر کوئی زندہ وجود خود نہیں ہے بلکہ مردہ ایک تھاٹ فارم ہے، تو وہ اسی سے یعنی ماضی اور مستقبل سے ہی جڑ سکتی ہے۔ تم جب لمحے موجود میں اپنے کسی بھی ایکشن سے، چاہے وہ ہاتھ دھونے جیسا چھوٹا سا ایکٹ بھی ہو، اس سے جڑتے ہو تو تم موجود ہو جاتے ہو، کیونکہ یہ پل لمحے موجود زندہ حقیقت ہے۔ اس کو زندگی ہی ایکسپیرینس کر سکتی ہے، اور تم میں موجود روح واحد چیز ہے جو زندہ ہے۔ اس لیے صوفی کہتا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر، اور صوفی کہتا ہے اس کائنات میں زندہ وجود صرف ایک ہے اور وہ ہے خدا۔ جس دم آپ لمحے موجود میں بطور زندگی موجود ہیں، جس پل آپ غافل نہیں ہیں، کانشیسلی حرکت کر رہے ہیں، اس وقت آپ زندگی کو فیل کر رہے ہیں، اور زندہ اس کائنات میں صرف ایک ہے، خدا۔ اس لیے صوفیوں کے ہاں سب سے بڑی نیکی، بلکہ واحد نیکی ایک ہی تصور کی جاتی ہے، حضوری، پریزنس، الرٹ پریزنس، جس میں آپ اپنے لمحے موجود میں موجود ہوتے ہیں۔ مولانا رومی مثنوی مانوی کے ایک مصرے میں کہتے ہیں، صوفی اس پل کا بیٹا ہے، اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا، اس کا کوئی ماضی نہیں ہوتا۔ جب تم ایکشن کرتے ہو
और एक्शन से ही जुड़ते हो तो तुम इस पल में होते हो। लेकिन जब तुम एक्शन के नतीजे या उस एक्शन के माजी से जुड़े होते हो तो उस वक्त तुम्हारी अना होती है, तुम नहीं होते। इस सारी बात का ये मतलब नहीं कि कुछ ना करो, इसका बस इतना सा मतलब है कि कुछ भी करने से तुम्हारे होने का कोई ताल्लुक नहीं है। तुम किसी एक्शन के नतीजे से जुड़े कोई कठपुतली नहीं हो, तुम जिंदगी हो, वो जिंदगी जिसका तुम्हारे एक्शन के नतीजों से कोई लेना देना नहीं। जब तुम जिंदगी में मकसद बनाते हो तो उसका यही मतलब होता है कि तुम्हें इस वक्त हो रहे एक्शन से कोई लेना देना नहीं, बल्कि इसके नतीजे में जो मिलेगा उसमें तुम्हारी दिलचस्पी है। यही तुम्हारा तालीमी निज़ाम कर रहा है और यही इसका सबसे बड़ा मसला है। हर बच्चा आगे आने वाले इम्तहान के लिए पढ़ रहा है, उसके जहन में यह आ ही नहीं रहा कि इस वक्त बैठकर पढ़ना खुद अपनी ज़ात में मकसद हो सकता है। और स्टूडेंट ही नहीं, इस समाज के हर पेशे, हर काम से जुड़ा हर शख्स अपने कामों के नतीजों से जुड़ा बैठा है और इसी जुड़ाव की वजह से, इसी आइडेंटिफिकेशन की वजह से दुख और बोरियत का शिकार है।